آج ایک کلپ میری نظر سے گزرا نجم سیٹھی صاحب کا، میں چاہوں گا آپ کو سن لیں. دیکھیں عموماً کیوں کہہ رہے ہیں لوگ کیا جو تجزیہ نگار کیا کہہ رہے ہیں، تو میں آپ کو تجزیہ نگار کا ایک کلپ سنا دیتا ہوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر الیکشنز کروانے کی طرف جائیں گے تو نائل ہو جائیں گے. کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیں. نجم سیٹھی صاحب کے اس تجزیے میں صرف ایک چیز کہ حکومت کیسے نائل کرا سکتی ہے، یا ادارے سے یا کورٹ سے. یہ بات ان کی، ویسے ان کا عموماً آپ کو پتا ہے کہ جب سیٹھی صاحب کی کچھ انفارمیشن بھی ہوگی، ظاہر ایم شور وہ انفارمیشن لے کے آئے ہوں گے کسی قسم کی کہ اگر یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. گو کہ گورنمنٹ کے پاس میں پچھلے بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ حکومتیں ہمیں نہ اداروں کو انفلوئنس کر سکتی ہیں. آپ لوگ خود حکومت میں رہیں، بڑی مشکل ہوتا ہے حکومت کے لیے کسی سے دبکا پا کے کر میں حکومت وقت ہوں، یہ نہیں ہوتا. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے تحلیل کی نا اہلیاں ہوں گی اور جو کیسز یک دم چلنے شروع ہو گئے ہیں آپ کے خلاف، آپ کو یہ پیغام کوئی ملا ہے یا آپ کو یہ خدشہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوگا؟ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے اس کی تو شدید یہ خواہش ہے نا. گورنمنٹ آج سے کئی مہینے پہلے اس نتیجے پہ پہنچ گئی تھی کہ ہم سیاسی طور پہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اب ہم نے کوئی اور طریقہ کار نکالنا ہے عمران خان کو فیلڈ سے باہر نکالنے کا، ان کو نااہل کروانا ہے، ان کے خلاف کو کیس رجسٹر کرانا ہے. آپ کسی کو نااہل کروا سکے تھے؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی جب وہ بات کر رہے سر، وہ گورنمنٹ وہی ہے نا، وہ کیمرے کے اوپر نہیں کہنا چاہتے نا، وہ آپ کو بھی پتا ہے کس گورنمنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. سو اس کا مطلب میں تو اس کلپ سننے کے بعد یہی کہہ رہا تھا کہ سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل نہیں ہے. یہ میرا خلاصہ ہے، ٹیک اوے ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. جیسے میں نے کہا میرے پاس ابھی ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، اگر نظر آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے. ابھی تک ہمیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ سوچیں کہ ہم آپ کو کہہ دیں کہ جی نیوٹرل ہیں یا نہیں ہے. دونوں چیزوں پہ ابھی میں کامنٹ نہیں کر سکتا. ابھی نئی لیڈرشپ آئی ہے، ابھی تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن آپ کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں، اب آج ایک آپ کے خلاف کیس جو توشہ خانہ ریفرنس، اس پہ بڑا دلچسپ ایک کامنٹ کیا ہے آپ اس کو ہیئرنگ کے لیے فکس کرتے ہوئے. بادی نظر میں جو ڈکلیریشن ہے ایسٹس کا آپ کی عمران خان صاحب کی جانب سے، یہ انکریکٹ اور فالس ہے. یعنی کورٹ نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے کہ آپ نے جو ڈکلیریشن اپنا 2018-19 کا دیا تھا وہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے، اور ریسپونڈنٹ ہیز concealed the material assets by not disclosing the details of gifts in his statements of assets and liabilities. He has also not provided details of the gift items so required under column number 3 of Form B. ٹرانسلیشن کریں، ترجمہ کریں ذرا اس کے میرے. یہ کورٹ نے کہا ہے یا یہ کورٹ کا فیصلہ ہے؟ بس سن لینا بھائی، میں نے نہیں پڑھا نا ابھی بھائی، بات ہونے کی ضرورت نہیں. وہ جو اسلام آباد لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو رہا ہے، میں اس وقت کیمپیننگ کر کے آ رہا ہوں. جو محفوظ نہیں ہوا تھا، جو آج 2 بجے سنایا جانا تھا، یہ وہ فیصلہ. اوکے، سو یہ کورٹ کا فیصلہ ہے، صرف وہ الیکشن کمیشن کو نہیں کوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. سب جوڈس معاملہ ہے، تو میں اس کے اوپر ابھی زیادہ نہیں بولوں گا. صرف باٹم لائن یہ ہے کہ ہم اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے، اور فیکٹس آف دا کیس جو ہیں، جو حقائق ہیں، وہ اس کے مطابق نہیں ہے. میں آپ سے ایک اور اینگل سے یہ چیز ہے آپ جو میں دیکھ رہا ہوں. عدالت بڑے آرام سے یہ کہہ سکتی تھی جب انہوں نے فیصلہ 3-4 دن پہلے محفوظ کیا کہ سر اس میں کوسچنز آف لا ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ باقی ڈکلیریشنز ہیں یا نہیں ہے، تو ہم یہ کیس سننا چاہتے ہیں، فوجداری مقدمہ سننا پڑے گا. کورٹ نے تو اپنا مائنڈ دے دیا کہ بعدی نظر میں تو آپ لوگوں نے سارے جھوٹے بیانات دیے ہیں. جیسے میں نے کہا نا، سب تو آپ کے لیے یہ خوفزدہ ہونے کا مقام ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ یار کورٹ آلریڈی آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں. سر میرے پاس جو فیکٹس حقائق موجود ہیں، جو قانون موجود ہے، مجھے خطرے کی کوئی بات نظر نہیں آتی. کورٹ کے کامنٹس اپنی طرف، لیکن جن فیکٹ سے میں ڈیل کر رہا ہوں، جن حقائق سے میں ڈیل کر رہا ہوں، جس قانون سے میں ڈیل کر رہا ہوں، اس کے اندر کوئی گنجائش ہے ہی نہیں عمران خان کے خلاف فیصلہ ہونے کی، ٹھیک ہے نا. سو یہ انہوں نے کو کامنٹ دیا ہے، اس کو آگے دیکھیں گے، کیس چلے گا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سر یہ فیصلہ آج کے لیے فیصلہ ہے، اس کو مینٹینیبل کیا انہوں نے، مینٹینیبلٹی کا فیصلہ. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں، کورٹ نے یہ کہا ہے کہ بادیوں نظر میں ہمیں کیس نظر آتا ہے اور ہم اس کو سنیں گے، یہ کہا ہے. خلاصہ آسان الفاظ میں یہ ہے. وہ 62(F) میں بول رہا ہوں اٹریکٹ کر رہا ہے. او بھائی، اور انہوں نے بول رہا نا کہ ہم یہ سنیں گے اس کیس کو، بادیوں نظر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کیس ہے، یہی کہا ہے نا. میں کب ڈس ایگری کر رہا ہوں؟ بادیوں نظر میں آپ نے جھوٹ بولا، جیسے ڈفرنس. بھائی وہی تو
اگر جھوٹ نہ بول, اگر بادی نظر میں جھوٹ نہ بولا تو کیس ہی کوئی نہیں تھا نا, ڈسمس ہو جاتا. 19-20 کی آپ سمجھ گئے نا بات, کہ وہ اگر ان کو بادی نظر میں آتا کہ کچھ سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ ڈسمس کر دیتے. وہ کہہ رہے نہیں, بادی نظر میں ان کو لگ رہا ہے کہ کچھ ہے, اس لیے وہ کیس سننا چاہتے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. بالکل ٹھیک. یہ بھی بتائیے گا سر, پرویز الہی صاحب نے اصل گیم اب استعفوں کی آ گئی, جو پہلے دن سے جو شک تھا, جن تجزیہ کاروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں بار بار کہ تجزیہ کاروں کو اس چیز پر شک تھا, ان کو پرویز الہی صاحب پر بھی شک تھا کہ وہ اسمبلی تحلیل کریں گے یا نہیں کریں گے. اب تک تو ان کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحلیل کر دیں گے. کیا بات پھنسی ہوئی کہاں تھی؟ وہ کچھ دنوں تک ملاقات بھی نہیں ہو سکی. سنا تھا کہ وہ 10 سیٹیں مانگ رہے ہیں قومی اسمبلی کی, کوئی پولیٹیکل ارینجمنٹ کے اتحاد کیسے ہوگا, اس بنیاد اس بات پہ بات پھنسی ہوئی تھی. نہیں, بالکل بھی نہیں. پہلی بات یہ بھی غلط ہے کہ بہت دن تک ملاقات نہیں ہو سکی, وہ بھی درست نہیں. 2-3 دن, وہ 2-3 دن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں شاید نہ بتایا تو میں بتا دیتا ہوں, دوبارہ بتایا تو. ملاقات اس لیے میرے پاس میسج آیا تھا مونس کا کہ ریکویسٹ آئی ہے پی ایم کے پاس سے, وہ ابھی بھی عمران خان کو پی ایم کہتے ہیں, انہوں نے پی ایم کی طرف سے آئی ہے چودھری صاحب کو, پرویز الہی صاحب کو ملاقات کے لیے انہوں نے بلایا ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے, میں ملک سے باہر ہوں اگلے 2 دن, اسد بھائی پلیز اس کو جمعرات کو رکھ لیں میٹنگ, میں بھی اس میٹنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں. یہ وجہ تھی, اس میں کوئی اور سے لمبی چوڑی وجہ نہیں تھی. آپ کی پارٹی کے کسی صاحب سے بات ہوئی تھی, ان کا خیال تھا اور ان کا کہنا تھا کہ تھوڑے سے ایڈجسٹمنٹ کے معاملات ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ اس فیصلے سے پہلے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. وہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو, اس میں کوئی ڈھکی چھپی کیا بات ہے. دیکھیں, اور اس کے اوپر بات بھی ہوئی ہے. کل ہماری جو سینئر لیڈرشپ میٹنگ تھی پی ٹی آئی کی, اس کے اندر بھی اس کے اوپر بات چیت ہوئی, اور اس کے بعد مونس ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے عمران خان صاحب کو, مجھے, شاہ محمود قریشی, پرویز خٹک کو, تو وہاں پہ بھی دوبارہ ان کے سامنے بھی بات چیت ہوئی. ایک ان پرنسپل فیصلہ یہ کرنا تھا پارٹی نے اور عمران خان صاحب نے کہ کیا ہم آج کمٹ کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن کے اندر جب ہم جائیں گے تو پی ایم ایل کیو ہمارا اتحادی ہوگا یا نہیں. ہم کہہ رہے ہیں جی ابھی تو الیکشن لڑتے ہیں, پھر دیکھیں گے آگے چل کے کیا ہوتا ہے. تو وہ سینئر لیڈرشپ ٹیم کے اندر بھی یہ فیصلہ خان صاحب نے بتا دیا, مونس کو بھی کمیونیکیٹ کر دیا, فیصلہ ہم کر چکے ہیں, اگلے الیکشن بھی ہم نے پی ایم ایل کیو کے ساتھ اتحاد میں لڑنا ہے. پرویز خٹک صاحب اور مونس کو کہا گیا ہے کہ ساتھ بیٹھ جائیں اور کون سی سیٹوں پہ کرنا چاہتے ہیں کہ انیشل جو ہے وہ آپ ڈرافٹ لے کے آ جائیں, پھر ہماری لیڈرشپ جو بیٹھ کے فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. یہ انہوں نے کوئی شرط نہیں لگائی ہوئی کہ یہ سیٹیں ہوں گی تو ہم کریں گے. کوئی ضم ہونے کا دیا نہیں, وہ سیپریٹ آئیڈینٹی کرنا چاہتے. یہ عمران خان صاحب ایک سے زیادہ دفعہ پہلے اپنی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ بہتر یہ ہوگا لانگ ٹرم کے لیے کہ ضم ہو جائیں, اور لیکن اس وقت وہ اپنی آئیڈینٹی مینٹین کرنا چاہتے ہیں. یہ بتائیں, آپ ذاتی طور پہ ناٹ ایز سیکرٹری جنرل تحریک انصاف, جنرل سیکرٹری جنرل, سوری تو دونوں مکس ہو جاتے, آپ کو اعتماد ہے پرویز الہی صاحب پر؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم انہوں نے خود یہ بات کہی, مونس نے کہا ٹی وی پروگرام میں آ کے کہا کہ ہمیں کال آئی اور ہم تحریک انصاف کی طرف چلے گئے. ان کو ایک اور کال آئی تو وہ دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں خدشہ ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں, اعتماد کی جہاں تک بات ہے نا, یہ ایک سیاسی الائنس ہے, یہ کوئی بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا ہوا, یہاں پہ ایک سیاسی الائنس ہے. میں جو ریلائی کروں گا, میری بہت اچھی ریلیشن شپ ہے مونس کے ساتھ, چودھری صاحب کے ساتھ بڑا اچھا. میرے والدین, میرے والد اور چودھری ظہور الہی نے بھٹو صاحب کے وقت میں ساتھ جیل کاٹی ہوئی ہے, تو ہمارا وہ پرانا کنیکشن بھی ہے جب آپ دوسری سائڈ پہ ہوتے تھے. تو لیکن یہ سیاست کے اندر فیصلے جو ہے نا وہ پسند ناپسند دوستی کے اوپر نہیں ہوتے. اس وقت انٹرسٹ کے اوپر پی ایم ایل کیو اور تحریک انصاف کا پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہے الائن کرتا ہے. اس لیے مجھے اعتماد یہ ہے کہ اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑے ہمارے کوئی نظریاتی پارٹنر ہیں یا وہ لوگ بہت اچھے ہیں جن کے اوپر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. مجھے اس لیے کانفیڈنس لگتا ہے, ظاہر فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, مجھے کانفیڈنس لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے کہ پولیٹیکل انٹرسٹ اس وقت پی ایم ایل کیو کا تحریک انصاف کے ساتھ الائنڈ ہے. لیکن